اس وقت میرے نزدیک شہری سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ جس کو میڈیا پر ہونا چاہیے، جس پر احتجاج ہونا چاہیے، وہ مسئلہ ہے کراچی کے 24,000 کے قریب طلبہ و طالبات کو امتحانات میں زبردستی فیل کیا جانا۔ اس وقت شہری سندھ کی پوری سیاسی قیادت کو اس ایک نقطے پر باہر آ کے احتجاج کرنا چاہیے تھا، ان معصوم طلبہ و طالبات کے ساتھ جنہوں نے اپنے حال ہی میں ہونے والے ایگزامز میں 80 سے اوپر پرسنٹیج لی۔ ان کے ساتھ نسل پرست پیپلز پارٹی نے کیا سلوک کیا کہ اندرون سندھ سے لائے ہوئے متعصب عملے کے ذریعے ان کو 20% پرسنٹیج دے کے فیل کر دیا، اور اندرون سندھ کے ان لوگوں کو جن کو نام لکھنا بمشکل آتا ہے ان کو 70% پرسنٹیج دے کے پاس کر دیا۔ جو اسرائیلی حکومت غزہ میں کر رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کو تباہ کر رہی ہے، اسپتال کو تباہ کر رہی ہے، نوجوانوں اور بچوں کو مار رہی ہے، خدا کی قسم اسی طرح کا طرز عمل اپارتھائیڈ نسل پرستی پیپلز پارٹی اور اس کے لائے ہوئے نسل پرست قوم پرست پاکستان دشمن عناصر مہاجر اور کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری قیادت، خصوصاً وہ MQM کی قیادت جس نے برسوں عوام سے پیسے لیے، جنہوں نے اپنی نسلیں اور ان کی آنے والی نسلوں کے حالات بدل لیے، جنہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے اربوں روپے کما لیے، ان میں سے ایک فرد بھی ان طلبہ و طالبات کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہوا۔ کیا آپ کو اس لیے لوگوں نے اپنے سروں پر بٹھایا تھا؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی سے محبت ہے، کسی کے چہرے اچھے لگتے ہیں۔ 22 اگست کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 92 میں بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 1992 میں ہم نے آپریشن کے خلاف کھڑا ہونے کا جو فیصلہ کیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ کس لیے؟ لوگ بکھرے ہوئے تھے جو متحد رہتے۔ 2016 کو ہمارے بس میں نہیں رہا، ریاست نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ لیکن اس کے بعد ہماری کوشش رہی کسی طرح سب کو متحد کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے کہا جیسے ہمیں سب کی شکلوں سے محبت ہے، محض اس لیے کہ یہ جو طلبہ و طالبات کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یہ ڈاکو جو دندناتے پھر رہے ہیں، صبح شام نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، پیپل پارٹی وہی سلوک کر رہی ہے اس وقت مہاجروں کے ساتھ جو اسرائیلی افواج اور حکومت غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو، اسپتالوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہی نسل پرستی اپارتھائیڈ پیپلز پارٹی مہاجروں اور شہری سندھ کے ساتھ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کے خلاف لڑنے کے بجائے ٹکٹوں کی بندر باٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کیا ان لوگوں کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لیا۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، جب 93 اور 97 کے الیکشن ہوئے تو لندن میں میرے پاس یہ پوزیشن تھی کہ میں بھی اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دلوا دیتا۔ 2013 میں بھی میں ڈپٹی کنوینر تھا۔ 2015 کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس وقت میں کنوینر تھا۔ کسی رشتہ دار کو، چمچے کو ٹکٹ نہیں دلوائے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے سر کی قیمت لگی، ان کے والد کو ٹکٹ دیا۔ حافظ اسامہ قادری کے سر کی قیمت لگی، ان کی والدہ کو ٹکٹ دیا۔ احسن اللہ بھائی کے بیٹا شہید ہوا، تنویر احسن بھائی کو ٹکٹ دیا۔ اسی طرح جو شہید ہوئے، جو گرفتار ہوئے، چاہے حسن مصنع صاحب ہوں، بشیر فاروقی صاحب ہوں یا عبد القادر لاکھانی صاحب ہوں، تمام شہیدوں کو یا لاپتہ افراد یا جن کے سروں کی قیمت لگی ہے، ان کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے۔ فاروق پٹنی شہید کی بیوہ کو رکن سندھ اسمبلی بنوایا۔ آج جو لسٹیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کہاں ہے شہید؟
اس لسٹ میں شہیدوں کا کوٹا کہاں ہے؟ نوجوانوں کا کوٹا کہاں ہے؟ لاپتہ افراد کیا اس لیے رہ گئے ہیں کہ ان کے ناموں پہ ایم کیو ایم کے لوگ جوشیلی تقریریں کر کے اپنی قسمتیں بدل لیں اور ان کو سسکنے کے لیے رشتہ داروں کو ایسے ہی چھوڑ دیں. کتنے شہیدوں کے گھر والوں کو ٹکٹ دیے گئے, کتنے اسیروں کے گھر والوں کو ٹکٹ دیے گئے, کتنے لاپتہ افراد کے گھر والوں کو ٹکٹ دیے گئے. یہ مہاجر قوم کا سوال ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. جو لوگ شہیدوں کی عزت نہیں کر سکتے, اسیروں کی عزت نہیں کر سکتے, لاپتہ افراد کی عزت نہیں کر سکتے, ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے, ان کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اسمبلیوں میں مہاجروں کی نمائندگی کریں. کسی قیمت پہ حق نہیں دیا جا سکتا. آپ مہاجروں کے نمائندے نہیں ہیں. خدا را ہٹ جائیے راستے سے. اس سے بہتر ہے کہ وہ نسل پرست پیپلز پارٹی یا وہ انتہا پسند جماعت اسلامی مسلط ہو جائے. کم از کم یہ اطمینان تو ہوگا کہ ہمارے شہیدوں کے خون پر یا اسیروں پر قسمت بنانے والے اسمبلیوں میں پہنچ گئے. کم از کم ہمیں یہ دکھ تو نہیں ہوگا. تباہ کر دیا آپ نے. مہاجر قوم 78 میں جہاں کھڑی تھی اس سے سینکڑوں سال پیچھے جا چکی ہے آج بھی, لیکن کچھ لوگوں کی حوث ختم نہیں ہو رہی. بڑے بڑے حقائق جو دیوار پہ لکھے کسی بھی شخص کو نظر آ رہے ہیں, ان لوگوں کو اپنی حوث کے آگے نظر نہیں آ رہا ہے. اگین, ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لیا, نہ کسی سے کوئی مراد نہیں ہے. اگر کسی کے لیے بھاگ دوڑ بھی کی ہے, اس کی زندگی بچانے سے لے کے اس کی کامیابی کے لیے بھی اگر کوشش کی ہے, گراؤنڈ پہ جس کا اگر کسی کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ساتھ دیا ہے تو اس لیے دیا تھا کہ آپ سب کو جمع کر کے اس قوم کا سہارا بنیں گے, شہیدوں کے گھر والوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے, لاپتہ افراد کے, اسیران کے گھر والوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے, ان کا سہارا بنیں گے. یہ بچے جو آج انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کا سہارا بنیں گے. جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں ان کا سہارا بنیں گے. اس لیے نہیں کہ آپ اسمبلیوں میں خود جائیں گے, اپنے چمچوں کو لے کر جائیں گے. آپ اس قوم کے نمائندے نہیں ہیں. ہم تمام نظریاتی ساتھی انشاءاللہ دوبارہ متحد ہوں گے. ایک ایک نظریاتی ساتھی دوبارہ متحد ہوگا اور انشاءاللہ یہ حالات 92 میں جو حالات تھے کسی کو کوئی امید نظر نہیں آئی تھی, ہم نے بدل لیے تھے. انشاءاللہ پھر بدلیں گے. ایک طرف ہم روزانہ پریس کانفرنس سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جماعت سے لوگ آ گئے, فلاں جماعت سے لوگ آ گئے, شامل ہو گئے. اور جو شامل ہو رہے ہیں لوگ, ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا اور میڈیا پہ طرح طرح کی داستانیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ماضی میں جماعتیں بدلی ہیں, کس طرح وہ ان پر کرپشن کے الزامات رہے. اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو تحریک کے جنہوں نے پوری زندگی تحریک کے لیے لگا دی, ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے الزامات ہیں, وہ متنازع ہیں, وہ نہیں آ سکتے, چاہے وہ ملک سے باہر ہوں یا ملک کے اندر ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں وہ ایک طرف تو خود گردن الزامات میں دھسے ہوئے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں جن پر الزامات ہیں, لیکن اسی تحریک کے وہ لوگ جن پر الزامات ہیں ان کو یہ کہہ کے روکا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کا اصل مقصد اس تحریک پر قبضہ کرنا ہے. یہ تحریک کسی فرد واحد کی نہیں ہے, چند افراد کی نہیں ہے. اس میں جس نے قربانی دی ہے, جس نے وقت دیا ہے, یہ اس کا حق ہے اور اس کو اس تحریک میں حق ملنا چاہیے. ہم نے اسی لیے کوشش کی تھی سب کو جمع کرنے کی, یہ نہیں کوشش کی تھی کہ 4 افراد مل کے جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیں اور بندر باٹ کر لیں. اگر کسی طرح ان لوگوں کو الیکشن میں جتا بھی دیا جاتا ہے, خدا نہ خاصہ جتا بھی دیا جاتا ہے, تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو نیشنل پیپلز پارٹی کا ہوا تھا, یا جو ماضی میں جو جس طرح کی مسلم لیگ بنتی رہیں کہ وہ جن کو کسی طرح پارلیمنٹ میں تو پہنچا دیا گیا لیکن ان کو بعد میں عوام کی طرف سے جوتے پڑے. اگر کچھ عوامی حمایت سے محروم لوگوں کو شہری سندھ کا نمائندہ بنا کر بھیج بھی دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر, تو ان کے پاس عوام کی حمایت نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ لوگ عوام کو منہ بھی نہیں دکھا سکیں گے. تو اس لیے جو لوگ اس صورتحال پہ پریشان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ تاریخ کو سامنے رکھیے,
92 کے الیکشن کے بعد کی میں تاریخ ابھی چند دنوں میں آپ کو پڑھنے کی ملے گی. اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے کسی کو ادھر شامل کرا دیا گیا, ضمنی الیکشن بھی کرا کے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت میں شامل کرا دیا گیا. لیکن آج ان لوگوں کا نام و نشان تک کہیں نہیں ہے. نام و نشان انہی کا ہے جنہوں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا, قوم کے لیے کھڑے رہے. جو بھی آج بھی اگر اپنی اصلاح کر لیتا ہے, ذاتی مفادات کی سیاست ترک کر کے قوم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو ہم ماضی کی طرح ان لوگوں کا بھرپور ساتھ دیں گے, لیکن ان کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں دیں گے جو قوم کا سودا کر رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو بیچ منجدار میں چھوڑ رہے ہیں. میں اس صورتحال پہ جو ہزاروں ڈسٹربس آتی ہیں, جو بہت پریشان ہیں, ان تمام ساتھیوں سے بہت تیزی سے رابطے شروع ہوئے. یہ تمام حقائق جن کی میں بات کر رہا ہوں, ان تمام حقائق میں تحریری طور پہ بھی تیار کر رہا ہوں, اور گزشتہ کئی ہفتوں سے میں رات دن تمام حقائق کو جمع کرنے پہ لگا ہوں. ذاتی حقائق نہیں, کسی کے کردار سے متعلق نہیں, جو مہاجر قوم کے ساتھ ظلم ہوا, جو اس تحریک کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں کے ساتھ گزری ہے. اور انشاءاللہ کچھ چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے بعد میں مزید لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس قافلے کو آگے بڑھائیں. تو ان تمام ساتھیوں کے بہاف پہ میں یہی کہوں گا کہ چاہے چند لوگ اپنا راستہ بھول گئے ہوں, لیکن پوری قوم نہیں بھولی ہے. 92 میں اس سے خراب حالات تھے, لیکن قوم کو منجدار سے نکالا گیا, اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی نکالیں گے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. اپنی اناؤں کو ہم نے جیسے ہمیشہ کہا کہ ہمارے لیے وہ میٹر نہیں کرتی, ہمیں دوبارہ ختم کرنا پڑا سب چیزوں کو, پھر ری اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا, کچھ بھی کرنا پڑا, کوئی اف اور بٹ نہیں ہے. انشاءاللہ اصل جو مقصد ہے کہ یہ مظلوم لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, لیکن ان کے ساتھ تیسرے اور چوتھے درجے کی جو شہری کا سلوک ہو رہا ہے, اس کو ختم کرانا ہے. ختم کرائیں گے, اور انشاءاللہ اس ملک کے دائرے میں رہ کے ختم کرائیں گے. اس ملک میں اپنا انصاف, اپنے لیے حق اور انصاف حاصل کریں گے. اب ہم سے اور ہجرت نہیں ہوگی. اس ملک میں, اس جغرافیے میں رہ کے انشاءاللہ اپنا حق دلوائیں گے تمام لوگوں کو, ان بچوں کو بھی جن کے ساتھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی, اور جتنے اور بھی بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ اب جو مستقبل ہے وہ ان بچوں کا ہے. تحریک کا مقصد ان بچوں کو مستقبل دلانا ہونا چاہیے. نمائندے یہ ہیں مستقبل کے, اور انہی کو اب قوم کی نمائندگی کرنی ہے. وہ بزرگان دین, وہ لوگ جو عمر کے اس حصے میں ہیں, جن کو اب اللہ اللہ کرنا چاہیے, ان کو اب ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ نوجوان قیادت ہی اس قوم کو مجدار سے نکالے گی.